بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر کی خبر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، آج ہم بات کرنا چاہیں گے خاص طور پہ کراچی کے مسائل کے حوالے سے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 4 سالہ جو لوکل گورنمنٹ تھی، اس نے وسیم اختر جو میئر تھے کراچی کے، ان کی قیادت میں یہ 4 سال کمپلیٹ کیے۔ اس کے بعد مختلف ایڈمنسٹریٹرز اپوائنٹ کیے گئے جو کہ گورنمنٹ کا یا لوکل گورنمنٹ کا حصہ تھے، لیکن اس کے بعد ایک ایسی اپوائنٹمنٹ کی گئی جس پہ اپوزیشن کی جانب سے کچھ باتیں تو کی گئیں، لیکن بعد میں سب نے ایکسیپٹ کیا کہ چلیں ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے اور کام ہو سکتا ہے کراچی میں بہتری ممکن ہے تو ٹھیک ہے، پھر اگر سندھ حکومت کسی کو ایڈمنسٹریٹر لگانا چاہتی ہے تو بالکل لگا دے۔ بیرسٹر مرتضی وہاب صاحب کا نام رکھا گیا، جس کے بعد انہوں نے چارج سنبھالا، لیکن ساتھ ساتھ ترجمان سندھ حکومت ہیں وہ بھی انہوں نے برقرار رکھا، اور ایڈوائزر فار لا جو ہیں وہ بھی پورٹ فولیو ان کے پاس موجود رہا۔ ناظرین، 5 مہینے کا تقریباً عرصہ گزر چکا ہے، اور اس کے بعد یعنی جو ترمیمی بل لایا گیا جو پہلی دفعہ سندھ حکومت نے ٹیبل کیا اور پاس تو ہو گیا اسمبلی سے، لیکن اس پہ گورنر صاحب نے اعتراضات لگائے، اور کچھ اعتراضات لگا کے انہیں واپس بھیج دیا گیا، جس میں ایک بڑا اعتراض جو تھا وہ یہ تھا کہ جو ووٹنگ ہے میئر کے لیے وہ شو آف ہینڈز سے ہونی چاہیے، سیکرٹ بیلٹ نہ ہو تاکہ ہارس ٹریڈنگ نہ ہو سکے۔ دوسری جانب کچھ اور دوسرے بھی ترامیم تھیں جو پروپوز کی گئیں۔ ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جی میئر کراچی کے لیے نامزد نمائندہ ہونا ضروری ہے۔ بہرحال سندھ حکومت نے کچھ تجاویز مان لی اور کچھ چینجز کر دی گئیں، لیکن جو ایک اعتراض تھا کہ جی ٹاؤنز میں کراچی کو نہ تبدیل کیا جائے، 6 ضلع ہوں یا 7 ضلع بنا دیے گئے ہیں تو 7 ڈسٹرکٹس رہیں، لیکن کراچی کو ٹاؤنز میں تبدیل نہ کیا جائے۔ بہرحال سندھ حکومت نے دوبارہ یہ جو ترامیم تھیں اس میں کچھ رد و بدل کے بعد سندھ اسمبلی میں پیش کیا۔ ہنگامہ آرائی تو ضرور ہوئی، لیکن میجورٹی ہونے کی وجہ سے سندھ اسمبلی سے یہ پاس کر لی گئی۔ اس کے بعد مختلف سیاسی جماعتوں نے احتجاج کا سلسلہ شروع کیا، چاہے وہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہو، پاکستان تحریک انصاف ہو، یا یہ کہ اے پی سی بھی بلائی گئی، تمام پارٹیز جو میجر پارٹیز تھیں وہ بھی اکٹھے ہوئیں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جماعت اسلامی کی جانب سے سندھ اسمبلی کے مرکزی دروازے پر ایک دھرنا دیا گیا جو کہ ریڈ زون ہے کراچی کا، اور یہ دھرنا اب تقریباً 13ویں روز میں داخل ہو چکا ہے۔ مذاکرات بھی ہوئے ہیں سندھ حکومت سے، کمیٹیاں بھی بنا دی گئی ہیں، لیکن فی الحال یہ چیزیں اتنی آسانی سے سالو ہوتی نظر نہیں آتی، اس لیے کہ برف پگھلتی نہیں نظر آ رہی ہے دونوں طرف سے۔ جماعت اسلامی کا یہ کہنا ہے کہ جی یا تو 2001 کا جو لوکل گورنمنٹ آرڈیننس تھا اسے نافذ کیا جائے یا اسے واپس لیا جائے، یہ جتنی ترامیم ہے اسے واپس کر لیا جائے، اس کے بعد بیٹھ کے کنسنسس کے ساتھ کوئی ایسا سسٹم لایا جائے جس پہ تمام لوگ متفق ہوں۔ دوسری جانب سندھ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ جی سڑک پہ مذاکرات نہیں ہوتے، احتجاج اپنی جگہ، ہر پارٹی کا ایک اپنا احتجاج کرنے کا حق ہے، لیکن مذاکرات یا ترامیم اسمبلی کے تھرو ہی ہو سکتی ہیں۔ دھرنا ختم کر دیں، مذاکرات کے لیے بیٹھیں، اس کے بعد جو ترامیم ہے اس پہ بات چیت کر کے یہ مذاکرات یعنی یہ ترامیم جو ہیں اس کو لوکل گورنمنٹ ایکٹ کا حصہ بنایا جائے۔ بہرحال ناظرین، ان تمام والوں سے ہماری بڑی دنوں سے دیرینہ خواہش بھی تھی، ہماری ریکویسٹ بھی تھی کہ ہم ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب صاحب کو دعوت دیتے۔ آج انہوں نے ہماری اسپیشل ریکویسٹ پہ ہمارے لیے وقت نکالا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ترجمان سندھ حکومت ہیں، ایڈوائزر ہیں لا کے سندھ حکومت کے، اور ایڈمنسٹریٹر کراچی میونسپل کارپوریشن جناب بیرسٹر مرتضی وہاب صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب۔ سر بہت بہت شکریہ پروگرام جی، آپ نے مجھے بلایا۔ جی سر، سب سے پہلے تو چونکہ ایڈمنسٹریٹر کا چارج سنبھالنے کے بعد پہلی دفعہ ہمارے اسٹوڈیو آئے اور ہمیں موقع مل رہا ہے، تو کچھ سوال میں آپ سے ماضی سے شروع کروں گا۔ تو ظاہر سی بات ہو سکتا ہے آپ دوسرے چینلز پہ یہ آنسرز دے چکے ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں ہمارے ویورز کو بھی یہ تمام چیزیں پتہ چلیں۔ سر، آپ کو اپوائنٹ کیا گیا ایز ایڈمنسٹریٹر کراچی، ٹھیک ہے؟ شروع میں یہ کہا گیا کہ شاید صرف آپ کو ایڈمنسٹریٹر لگایا جائے گا، اور پھر کچھ دن کے لیے یہ پوسٹنگ مؤخر بھی کر دی گئی۔ ذرائع یہ کہتے ہیں سر آپ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ اگر آپ کو ایڈمنسٹریٹر لگایا جائے تو آپ سے ترجمان سندھ حکومت اور ایڈوائزر آف لا کا چارج لے لیا جائے، اور جب آپ کی یہ شرط مان لی گئی تو آپ نے پوسٹنگ قبول کر لی۔ سر کیا واقعی ایڈمنسٹریٹر اتنا بااختیار نہیں ہوتا کہ آپ صرف ایز ایڈمنسٹریٹر کراچی میونسپل کارپوریشن کام کرتے؟ آپ نے سوال پوچھتے ہوئے کہکا لگایا، میں نے جواب دیتے ہوئے کہکا لگایا۔ یہ شو کر سکتا ہے کہ کتنا حقیقت سے دور یہ چیز ہے۔ دیکھیں، میں ایک سیاسی کارکن ہوں، ایک سیاسی جماعت کا حصہ ہوں۔ سیاسی جماعت میں جو مشاورت کے بعد فیصلہ ہوتا ہے اس فیصلے کو ہر کسی کو قبول کرنا ہوتا ہے۔
میں نے اپنی 6 سالہ سیاسی کریئر کے اندر مشیر بھی رہا، پھر سینیٹر بھی رہا، پھر جنرل الیکشن لڑا، پھر واپس مشیر ہو گیا، اب میں کے ایم سی کا قلمدان بھی میرے پاس ہے. تو جو پولیٹیکل پارٹی آپ کے لیے فیصلہ کرتی ہے، آپ اس پولیٹیکل پارٹی کے فیصلے کے ساتھ چلتے ہیں. پیپلز پارٹی میری سیاسی جماعت ہے، میرا گھر ہے، تو جو قیادت فیصلہ کرے گی اس فیصلے کو ہمیشہ میں نے لبیک ہے، اس کو فالو کیا ہے. اور اس طرح کی جو بات کی جاتی ہے بالکل غلط ہے، اس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ اگر آپ اپنی کیپیسٹی میں اپنے شہر کی، اپنے صوبے کی، اپنے ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو جو بھی رول آپ کو دیا جائے، میں سمجھتا ہوں اگر آپ کی ول یہ ہے کہ مجھے چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے، کام کرنا ہے، تو جو بھی رول آپ کو دیا جائے، چاہے وہ ایک منسٹر کی حیثیت سے ہو، مشیر کی حیثیت سے ہو، کسی سیاسی کارکن کی حیثیت سے ہو، یا بلدیات کی حیثیت سے ہو، میں سمجھتا ہوں ویل میننگ لوگ جو ہیں ان کو وہ کام کرنا چاہیے. اور تبھی میں سمجھتا ہوں حقیقی تبدیلی ہمارے ملک میں آ پائے گی، جب وہ لوگ جو کہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بات تو کرتے ہیں لیکن ایکچولی میدان عمل میں آتے ہوئے تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں ہچکچاتے ہیں، تو جس کی وجہ سے آج پرابلمز ہیں اس پولیٹیکل سسٹم میں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ چیزیں جینونلی ٹھیک ہوں تو ہم سب کو اپنی اپنی کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ وابستگی رکھتے ہوئے اپنا جو سیاسی کام ہے وہ کرنا چاہیے، اور سیاسی کام کے ذریعے ہم جو چیزوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں وہ ٹھیک کریں، اور وہ میں کر رہا ہوں، کوشش کرتا رہا ہوں اور انشاءاللہ کرتا رہوں گا. سر اس سے سپلیمنٹری کوشچن یہ کرنا چاہوں گا کہ کیا فیوچر میئر آف کراچی کے لیے یہ پریکٹس کے لیے آپ کو یہ چارج دیا گیا، یہ آپ سے کہا گیا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ اس طرح کامیاب ہوتے ہیں اور اس کے بعد الیکشن لڑ کے پھر آپ کو میئر کراچی بھی بنایا جائے گا، یا یہ کہ آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ فیوچر میں اگر پاکستان پیپلز پارٹی جیتتی ہے تو کسی کو بھی میئر بنائے، لیکن آپ کا میجر مقصد یہ ہے کہ اپنا ووٹ بینک لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز کے لیے بہتر کرنا کام کر کے؟ دیکھیں ایک چیز میں آپ کو کلیئر کروں ڈاکٹر صاحب، میں 38 سال میری عمر ہے. میں نے میرے خیال میں زمانہ طالب علمی میں سوچا بھی نہیں تھا کہ اس عمر میں سیاست کر رہا ہوں اور اس لیول کی کر رہا ہوں گا. سو کبھی پوچھا نہیں جاتا، کبھی سوچا نہیں تھا میں نے. مجھے میری پارٹی نے مہربانی کی، اسپیس میرے لیے کریٹ کی، اور جہاں کہیں بھی میں آج ہوں اس پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہوں. تو یہ والدہ محترمہ کا بہت بڑی کنٹریبیوشن پارٹی کے لیے اور ان کی ریکگنیشن، ان کی سروسز کی ریکگنیشن میں یہی شو کرتا ہے کہ وہ خاندان والی کیفیت ہے، کہ وہ خاندان تھا، گھر تھا، میری والدہ نے خدمات دی اور اس خاندانی خدمات کے اطراف میں پھر مجھے بھی موقع ملا. تو کبھی بھی انسان اس طریقے سے میں نے ایٹ لیسٹ نہیں سوچا تھا. تو اگین میئرشپ تو ایک بہت بڑا اعزاز ہے. دیکھتے ہیں الیکشن میں کیا ہوتا ہے. اگر آج میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ میں میئر کا امیدوار ہوں تو پھر نہیں کوئی تنقید کے نشتر چلنا شروع ہو جائیں گے. بیک آف دی مائنڈ میں ہے سر کہیں ایسا کچھ، یا گورنمنٹ کے بیک آف دی مائنڈ میں ہے؟ ابھی تک کوئی اس طرح کی چیز نہیں، بیکاز ابھی تو سچویشن اتنی فلوئڈ ہے، نوبڈی نوز کہ الیکشن کے اندر سچویشن کیا ہوگی. لیکن بنیادی طور پر میں اپنے آپ کو جو ایڈمنسٹریٹرشپ کی اپوائنٹمنٹ ہے، میں سمجھتا ہوں میرے سیاسی کریئر کی سب سے امپورٹنٹ اپوائنٹمنٹ ہے. سب سے بڑا اعزاز ہے میرے لیے کہ جس شہر میں پیدا ہوا ہوں، پلا بڑا ہوں، اس شہر کی کمان مجھے دی گئی ہے. تو میں اس آنر کو سرو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور حد الامکان کوشش یہ ہے کہ جو شہر کے گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، جو معروضی حالات ہیں، ان میں بہتری لا سکوں، شہریوں کو سمجھا سکوں کہ یہ جو نیریٹو یا بار بار ریٹرک دی جاتی ہے کچھ لوگوں کی جانب سے، یہ نیریٹو یا ریٹرک درست نہیں ہے. اور اس بلدیاتی نظام میں پوٹینشیل ہے کام کرنے کا، ڈیلیور کرنے کا. اور پچھلے 4-4.5 ماہ میں کراچی والوں نے دیکھا ہے کہ چیزیں میں یہ نہیں کہوں گا آئیڈیل ہو گئی ہیں، لیکن ہاں بہتری کی طرف گامزن ہے، بہتر کوآرڈینیشن ہو رہی ہے تمام اداروں کی. اور لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ وہی کراچی جو کہ ایک زمانے میں بالکل میئر کے ایم سی کی وجہ سے بالکل لاوارث، اسٹرانگ ورڈ ہے، مجھے کہنا نہیں چاہیے، میرا شہر ہے، بٹ اس کا کوئی مالک نظر نہیں آتا تھا جو اس کو اون کرے، اس کے شہریوں کو اون کرے. اسی شہر کے اندر آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر ادارہ مل کر متحرک انداز سے کام کر رہا ہے. یہ میری چھوٹی سی کنٹریبیوشن ہے جو میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور آئی ایم گریٹفل کہ تمام کراچی کے جو ادارے ہیں وہ میری عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، میرے ساتھ چل رہے ہیں. سر اگر آپ اتنا انجوائے کرتے ہیں ایڈمنسٹریٹر کراچی کی پوسٹ کو، اور آپ کہہ رہے ہیں بڑی امپورٹنٹ ہوا ہے، سر باقی 2 پورٹ فولیوز چھوڑ دیں، اس پہ فل ٹائم محنت کریں تاکہ ایک سیاسی جو لیول ہے وہ بھی وہ ہو. سپریم کورٹ کی طرف سے بھی کہا گیا کہ سیاسی وابستگی نہ ہو، اس سے یعنی دور ہو کے اگر کام کیا جائے تو کراچی کا ایڈمنسٹریٹر اور اچھا کام کرے. یعنی آپ جو کام کر رہے ہیں مزید بہتر کر سکتے ہیں اگر فل ٹائم اس کو دے دیں. آپ نہیں سمجھتے کہ بہتر نہیں ہوگا فل ٹائم اگر ایک ٹاسک ہے؟ میرے خیال میں بڑے احترام کے ساتھ، میں وسیم اختر صاحب میرے بڑے ہیں، بٹ میرے خیال میں ان تمام پورٹ فولیوز کے باوجود کے ایم سی میں وسیم اختر صاحب سے زیادہ ٹائم دے رہا ہوں.
آپ نے سپریم کورٹ کی بات کی, تو سپریم کورٹ میں ایشو کیا ہوا کہ میں نے وربیٹم آرڈر ایکسیپٹ کرنے سے انکار کیا. میں نے اپنا پوائنٹ آف ویو کنوے کرنے کی کوشش کی, عدالت کو بتایا کہ آپ دوسری سائڈ کو سن لیں. ماضی میں چیزوں کو توڑنے کے احکامات آ جاتے تھے, میئر صاحب ایکسیپٹ کرتے تھے. میں نے سپریم کورٹ سے جسارت کی, ہمت کی, سپریم کورٹ کو کراچی والوں کو تھوڑا دکھ بتانے کی, تکلیف بتانے کی کوشش کی. میں نے بتایا کہ سر یہ کے ایم سی کوآپریٹو سوسائٹی جو ہے وہ میں نے الاٹ نہیں کی ہے, میری سیاسی جماعت نے نہیں کی ہے. یہ ماضی میں 93 میں جب کوئی اور کراچی میں راج کرتا تھا اس کے دور حکومت کی بات ہے. تو اس طرح ان کو سنے بغیر یہ فیصلہ نہ کریں. تو میں نے بات پوائنٹ آف ویو تو کنوے کیا نا. تو میرے خیال میں کراچی والے فل ٹائم میئر ہو, پارٹ ٹائم میئر ہو, 100% میئر ہو, کراچی والے ایسا میئر چاہیں گے جو کم از کم کھڑا تو رہے, بات تو کنوے کرے, اپنا پوائنٹ آف ویو تو کنوے کرے, احترام کے ساتھ پوائنٹ آف ویو کنوے کرے. اور میں نے جب سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہوا, میں نے بڑا احترام کے ساتھ اپنا پوائنٹ آف ویو کنوے کیا. میں نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ کراچی کے مسئلے مسائل ہیں کیا, اور میں نے وجوہات بھی بتائیں جس کے اندر میں سمجھتا ہوں بہت حد تک جہاں ماضی کے حکومتوں کی ذمہ داری ہے, کہیں کہیں عدالت بھی ذمہ دار ہے چیزوں کی. اور میں نے عدالت کے سامنے اس پوائنٹ آف ویو کو کنوے کیا تاکہ عدالت کے سامنے بھی چیزیں کلیئرلی آ سکیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی سیاسی لیڈر کا یہی کام ہوتا ہے. اور جہاں آپ کہتے ہیں کہ وہ سیاست سے دور رکھنا چاہیے, میں بار بار کہتا ہوں کہ سیاست ایک اچھی چیز ہے. سیاستدانوں نے اس ملک کو بنایا تھا, اور یہ جو بار بار سیاستدانوں کو برا بھلا کہہ دیا جاتا ہے یہ اپروپریٹ نہیں ہے. سیاستدان جو ہیں وہ ملک کی خدمت کے لیے کام کرتے ہیں, اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں, لیکن یہ کہہ دینا کہ کسی برے شخص کی وجہ سے پوری جو سیاسی پولیٹیکل فٹرنیٹی ہے, ساری سیاسی قوم ہے, وہ غلط ہے, یہ اناپروپریٹ. اور میں ہمیشہ اس بات کو برملا کہتا ہوں. سر کیا جو جسارت آپ نے کی سپریم کورٹ کے سامنے, اس کی وجہ یہ بھی تو ہے نا, آپ ماشاءاللہ بیرسٹر آف لا ہیں, تو ظاہر سی بات ہے ایک بیرسٹر چاہے کسی بھی کیپیسٹی میں ہو, لیکن کبھی کبھی اس کے اندر کا بیرسٹر تو نکل کے سامنے آتا ہے. کہ یہ وجہ تھی, اگر آپ بیرسٹر نہ ہوتے تو کیا یہ بات کر پاتے؟ یہ زو معنی اس کا جواب ہو سکتا ہے جی, کہ یوزولی جو وکیل ہوتا ہے وہ تو بالکل ہی پیسیفائی کرتا ہے, وہ تو کبھی بھی عدالت کی پوائنٹ آف ویو سے اختلاف نہیں کرتا. میرا تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے ایکچولی کہ ایونچولی تو مجھے عدالت ہی جانا ہے. تو مجھے تو ایکچولی کہنا چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے جی, کے ایم سی کوآپریٹو سوسائٹی ختم کر دیں, فلاں چیز بھی ختم کر دیں, اور جو آپ حکم کہہ رہے ہیں وہ ہم مان لیتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں جو میری سیاسی تربیت ہے, میری قانونی تربیت ہے, اس میں ڈیو پروسیس آف لا بڑا امپورٹنٹ ہے. عدالت کے سامنے اپنا نقطہ نظر رکھنا بڑا ضروری ہے, اور احترام کے ساتھ. مطلب کوئی بلیم گیم نہیں ہے, آپ عدالت آپ کی مدد کے لیے آ رہی ہے. عدالت جو کراچی کے حالات دیکھتی ہے, نیچرلی جج صاحب بھی خوش نہیں ہے کراچی کی سچویشن سے, تو وہ بھی چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے احکامات دیتے ہیں. لیکن جو لوگ آن گراؤنڈ موجود ہیں, میں سمجھتا ہوں ان کی ذمہ داری ہے وہ عدالت کو بتائیں بھی کہ سر وجہ کیا ہے. جیسے مثال کے طور پہ مجھے کہا گیا کہ جھیل پاک کی جھیل آپ بحال کر دیں. میں نے عدالت کو بتایا کہ سر میں خود یہ کمٹ نہیں کر سکتا, میں پہلے ایکسپرٹ سے بات کروں گا جن کا کام ہے یہ, اور ان سے بات کرنے کے بعد مشاورت کے بعد پھر میں کوئی کامنٹ دے پاؤں گا. میں نے عدالت کو بتایا کہ جی فریش واٹر لیک جو ہے وہ ایسے کریٹ نہیں کی جا سکتی, بیکاز جھیل پاک کا جو ایریا ہے وہ ہلی ایریا تھا, ماضی میں بارشیں بڑی ہوتی تھیں, تو جو گراؤنڈ واٹر تھا اس کا اتنا اچھا تھا جس کی وجہ سے فریش واٹر لیک بن جاتی تھی. اب جو کمرشلائزیشن شہر کے اندر ہوئی ہے, سب سوائل خراب ہو گیا ہے. تو میں نے اپنا نقطہ نظر عدالت کے سامنے رکھا, عدالت نے میری بات سے کو سنا. تو میں سمجھتا ہوں سیاسی لیڈر ہو, قانون دان ہو, رائٹ ٹو اسپیک, آرٹیکل 19 پاکستان کے آئین میں ہے, بالکل فریڈم ٹو ایکسپریس یور سیلف, رائٹ. تو وہ حق کسی سیاستدان کو بھی ایکسپریس کرنا چاہیے, وکیل کو بھی کرنا چاہیے, میڈیا کو بھی کرنا چاہیے, عام آدمی کو کرنا چاہیے. دوسری چیز, ڈگنیٹی آف مین از این انوائلیبل رائٹ. میں سمجھتا ہوں یہ بھی آئین پاکستان آرٹیکل 14 میں زیادہ امپورٹنٹ ہے, اس سے امپورٹنٹ ہے. تو یہ جو ہم ایک دوسرے کے اوپر کامنٹس پاس کر کے یا یہ چیزیں کرتے ہیں, یہ بھی میں سمجھتا ہوں اپروپریٹ نہیں ہے. احترام کے ساتھ میں اپنا پوائنٹ آف ویو کنوے کروں, آپ مجھ سے ڈس ایگری کریں, بٹ مجھے بھی آپ جب ڈس ایگری کریں گے رسپیکٹ کے ساتھ اس چیز کو کنوے کریں. تو میں سمجھتا ہوں اس معاشرے کے اندر ہمارے کہیں نہ کہیں وہ ایک رسپیکٹ اور گریس والا عنصر ختم ہوتا جا رہا ہے. تو ہم لیٹس اگری ٹو ڈس ایگری, بٹ لیٹس بی سول اباؤٹ اٹ, اور میں اپنے جو سیاسی ناقدین ہیں ان کے ساتھ بھی جب بات کرتا ہوں, میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ جی ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں کراچی میں مسائل ہیں, ایوری ون نوز پرابلمز ہیں, آئیے ان پرابلمز کو سالو کیسے کرنا ہے, کام کیسے کرنا ہے, اس کی بات کیجیے. اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا انفارچونیٹلی. اچھا سر, اب آپ نے کیونکہ سپریم کورٹ کی اور اس پہ بات کی ہے, نسلا ٹاور گرایا گیا, مزید جو بلڈنگز ہیں وہ گرائی جا رہی ہیں. ابھی 16 بلڈنگز کی ایک لسٹ دی گئی ہے جناح ایونیو پہ. جناح ایونیو اسلام آباد, کراچی؟ نہیں سر, کراچی. اسلام آباد میں کوئی اس طرح کا آرڈر نہیں ہے.
سر اسلام آباد میں بھی سینٹورس کی چیزیں گرائی گئیں. سینٹورس کی نہیں, 1 کانسٹیٹیوشنل ایونیو کو تو ریگولرائز کر دیا گیا تھا, بنی گالا کو ریگولرائز کر دیا گیا. یہ کورٹ کے معاملے تو اس لیے میں آپ بہتر بول نہیں سکتا. یہ دیکھیں, یہ ہے فریڈم آف ایکسپریشن. اب آپ بھی گھبرا رہے ہیں بات کرتے ہوئے, میں تو یہ کہہ رہا ہوں, آپ نے کہا جناح ایونیو تو میں پریشان ہو گیا کیونکہ جناح ایونیو اسلام آباد میں بھی ہے. آرڈرز پہ میں کمنٹ نہیں دے سکتا ایز اینکر بھی جو ہے نہیں, میں تو آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو خدا نخواستہ کوئی الزام لگا دیں. میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ نے کہا جناح ایونیو تو میں کہا اسلام آباد والا کراچی والا, تو آپ نے بتایا کہ نہیں کراچی والا اسلام آباد نہیں. تو میں اپنا نقطہ نظر بتا رہا ہوں کہ یہ چیز لاہور میں نہیں ہوتی ہے, یہ چیز اسلام آباد میں نہیں ہوتی ہے, پنجاب میں نہیں ہوتی ہے, لیکن کراچی شہر میں کر دی جاتی ہے. تو کہیں نہ کہیں لوگ سوال تو اٹھاتے ہیں, اور چونکہ ہم جو پولیٹیکل لوگ ہیں, جو پبلک کے لوگ ہیں, جب پبلک میں جاتے ہیں تو ہم سے سوال پوچھا جاتا ہے. آپ کے سر اگر پرسنل اوپینین پوچھیں تو کیا وجہ ہے, کیوں ہوتی ہے سر کراچی میں؟ اگر پریویلیج لے ہی لوں میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں, یہ کیا سمجھتے ہیں آپ کی پرسنل؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں نے پچھلے 15-20 سال میں خود کراچی کی اتنی بدنامی کی ہے. ہم نے کراچی کو ایسا برانڈ کبھی پروٹیکٹ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. آپ لاہور کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی ساڈا لاہور ہے, اسلام آباد کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہمارا اسلام آباد ہے. جب کراچی کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں نہیں یار یہ MQM ہے, یہ PSP ہے, جماعت اسلامی ہے, پیپلز پارٹی ہے. سر 20 سال میں سے 14 سال آپ کی بھی حکومت رہی ہے. 14 سال میں ہمارے ساتھ اتحادی بھی ماشاءاللہ کون کون تھے, اور یہ 20 سال سے پیچھے جائیے کہ 40 سال میں شہر میں کیا ہوا. اگر آپ میرے ساتھ کبھی تفصیلی بات کریں گے میں آپ کو بتاؤں گا کس کس طرح کی چیزیں کی گئیں. جیسے میں نے آپ کو KMC کوآپریٹو سوسائٹی کی مثال دی, یہ میرے دور میں تو الاٹ نہیں کی گئی, یہ میری سیاسی جماعت کے دور میں الاٹ نہیں کی گئی, یہ کسی اور دور میں کی گئی, لیکن ایک تھرڈ پارٹی انٹرسٹ کریٹ ہوا, لوگوں کو دے دی گئی. تو میں نے کیا کہا, میں چاہتا تو میں الزام لگا سکتا تھا متحدہ قومی موومنٹ کے اوپر, میں KMC کے ملازمین کا نقصان ہوتا, لیکن میں نے کہا نہیں, میں سربراہ ہوں KMC کا اس وقت, میری ذمہ داری ہے کہ میں KMC کے حقوق کے لیے کھڑا ہوں, اور میں نے اپنا نقطہ نظر پوائنٹ آف ویو کنوے کیا. کاش کہ جو باقی لوگ ان عہدوں پر ماضی میں براجمان تھے وہ بھی شہر کا اس طریقے سے حق ادا کرتے تو شاید سچویشن یہ نہیں ہوتی. سر تو کیا جو وائلیشنز ہوئی جس پہ آپ کورٹ کی رولنگ, اب ہائی کورٹ میں بھی بڑی گونج اٹھ رہی ہے سر, نسلا ٹاور کی مثال دی جاتی ہے اور بلڈنگ کو توڑنے کی بات کی جاتی ہے. یہ وائلیشنز جو ہوئی جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی یا مطلب دوسرے اداروں کی طرف سے, ان کو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ پچھلی جو سیاسی جماعت کراچی میں پاور میں رہی اس کی وجہ سے ہوئی, یا سندھ حکومت بھی کہ انڈر میں کام کرنے والے یہ ادارے بھی ذمہ دار؟ نیچرلی جو لوگ اقتدار میں براجمان ہیں ان کا اس میں انوالومنٹ ہے. نیچے کے لیول یہ کام لوگ کر جاتے ہیں, غلطیاں کرتے ہیں. میں کبھی کسی غلطی کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا, لیکن میں روٹ کاز کی بات کرتا ہوں. دیکھیں کراچی کا ڈاکٹر صاحب جس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہو گیا, اور انفراسٹرکچر کی ایک بنیادی وجہ جو میں نقص ہے جو میں آج شہریوں کو بتانا چاہوں گا. کراچی شہر پلان کیا گیا ایک پرٹیکولر مینر میں, اس میں طارق روڈ ہو, خالد بن ولید روڈ ہو, شارع نور جہاں ہو, شارع پاکستان ہو, شارع فیصل ہو, یہ ریزیڈینشیل ایریا سے, بہادر آباد ہو ریزیڈینشیل ایریا تھا جہاں پہ 1000 گز کا مکان تھا, 2000 گز کا مکان تھا, جس میں ایک خاندان یا 2 خاندان بستے تھے. تو نیچرلی جو پانی کی لائن ڈالی گئی, جو سیوریج کی لائن ڈالی گئی, جو انفراسٹرکچر ڈالا گیا, وہ کیپنگ ان مائنڈ 15 سے 20 لوگوں کے لیے اس علاقے میں اس گھر کے لیے ڈالا گیا. اب وہاں 150 لوگ ہیں. اب 2001 میں بڑا امپاورڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم آیا جو کہ سندھ گورنمنٹ یا کسی پروونشل گورنمنٹ کے اس طرح ماتحت نہیں تھا. نعمت اللہ صاحب نے 2003 میں کراچی کی 22 سڑکوں کو, شاہراہوں کو کمرشلائز کر دیا. یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے, فیکٹ ہے. کراچی کے کچھ سول سوسائٹی کے ایکٹیوسٹ عدالت میں گئے اس کو چیلنج کرنے کے لیے کہ جی کمرشلائزیشن غلط ہوئی ہے. وہی شہری جو آج بھی عدالت میں کھڑے ہوتے ہیں, عدالت نے فیصلہ کیا کہ نہیں یہ کمرشلائزیشن درست ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ گورنمنٹ کی کمپٹنس میں آتے کر دی. مصطفیٰ کمال صاحب نے غالباً 18 سڑکوں کو کمرشلائز کیا, عدالت نے وہی آرڈر کیا کہ جی کمرشلائزیشن وہ کر سکتے ہیں. اب ڈاکٹر صاحب میرا بنیادی پوائنٹ یہ ہے کہ جس گھر پہ اس کا انفراسٹرکچر 15 لوگوں کے لیے بنا گیا تھا, آج اگر وہاں پر 1500 لوگ رہ رہے ہیں تو آپ مجھے بتائیے وہ پانی کی لائن کیسے کیٹر کرے گی, وہ سیوریج کی لائن کیسے کیٹر کرے گی. تو اس کے اندر کہیں نہ کہیں اس وقت کی ماضی کی جو بلدیاتی نظام تھا اس کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے. کوئی سیف گارڈ نہیں, کوئی اس کے اوپر باٹل نیک نہیں. نعمت اللہ صاحب نے ان گڈ فیتھ, میں یہ نہیں کہتا کہ شاید انہوں نے یہ سوچا ہوگا. سب سے زیادہ اپلیکیشنز کورٹ میں لگی ہوئی بھی نعمت اللہ خان. آج میں نے ایک دن میں نے عدالت میں کہا یہ میں کہا سر یہ جو کیس آپ سن رہے ہیں نعمت اللہ خان صاحب کا, ان کے انتقال کے بعد بھی یہ کیس سنا جا رہا ہے, اور اس میں امبر علی بھائی ایپلیکنٹ ہوتی ہیں. یہی امبر علی بھائی نے نعمت اللہ صاحب کی کمرشلائزیشن پالیسی کو عدالت میں چیلنج کیا تھا, اور عدالت نے اس جو چیلنج تھا اس کو ریجیکٹ کرتے ہوئے کمرشلائزیشن کو انٹیکٹ کیا تھا. تو میں نے یہ بات کہی, کیوں یہ بات اس لیے کہی تاکہ لوگ یہ سمجھ سکیں کہ اگر آپ کی کیپیسٹی پانی کی بوتل ہے,
اس کی کیپیسٹی اتنی آ سکتی ہے نا, تو اس میں اتنا ہی پانی ڈال اتنا ہی. تو اگر آپ اس پانی کی بوتل کے اندر 1 لیٹر پانی کی ڈالنے کی کوشش کریں گے تو پانی تو اوور فلو ہوگا, اسپل اوور ہوگا. اور کراچی شہر میں انفارچونیٹلی اس وقت یہی ہو رہا ہے, اسپل اوور ہو رہا ہے. ٹھیک ہے مرتضیٰ آپ صاحب, آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں کراچی کے حوالے سے بھی اور پھر جو بلدیاتی نظام ہے اس کے حوالے سے بھی, لیکن یہاں ایک وقفہ لینا چاہوں گا. ناظرین ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین ویلکم بیک, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام ہے خبر کی خبر, میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ہم بات کریں کراچی کے حوالے سے, سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ اور اس میں ترمیم کے حوالے سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈمنسٹریٹر KMC بیرسٹر مرتضیٰ وہاب صاحب. سر بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے بات ہوئی ان تمام والوں سے کہ کس طریقے سے کراچی کا انفراسٹرکچر کو, کراچی کو ضرورت ہے. سر ایک طرف ہم لاہور دیکھتے ہیں, آپ نے بات کی نا لاہور کی کہ لوگ لاہور کو اون کرتے ہیں. سر وہاں اب ٹرین کے بعد الیکٹرک ٹرام چلانے کی بات کی جا رہی ہے. ہمارے یہاں یہ 80 بسز جو کہ بڑی مشکل سے خدا کر کے اب وہ 80 بسز پوری طرح چلنی شروع ہوئی ہیں. لیکن سر 13 سال سے آپ کی گورنمنٹ سندھ حکومت آپ کی ہے, سر ماس ٹرانزٹ کے لیے کوئی سیریس کام ہوتا ہوا نظر نہیں آتا, جبکہ بہت ساری چیزیں سندھ حکومت ہی کر رہی ہے. یعنی اب لوکل گورنمنٹ 4 سال رہی بھی تو وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی. بڑے بڑے پروجیکٹس ماس ٹرانزٹ کے دوسرے پروجیکٹس لائے نہیں جا سکتے تھے. سر کیا وجہ ہوئی کہ کراچی میں ٹرانسپورٹ کو انٹرنیشنل میڈیا پہ یہ کہا گیا کہ کراچی کا ٹرانسپورٹ سسٹم اس وقت ورسٹ کنڈیشن میں ہے, جس میں لوگ بسوں کی چھت پر, چاہے وہ اپنی جان سے چلے جائیں, لیکن بسوں کی چھت پر سفر کرنے پر مجبور ہیں. کیا کہیں گے سر؟ سچ جی سر بالکل. لیکن لاہور کراچی کا ڈفرینس یہ ہے کہ لاہور نے 1985 سے لے کے 2018 تک ایک سیٹ آف پیپل کو ووٹ دیا, اینڈ دے آلویز ووٹڈ فار دا پولیٹیکل پارٹی جو کہ حکومت فارم کرتی تھی. کراچی شہر میں ایسا نہیں ہوا. کراچی شہر نے ہمیشہ بدقسمتی کے ساتھ اس سیاسی جماعت کو ووٹ دیا جو حکومت خود نہیں بنا سکتی تھی. پھر وہ کسی حکومت کا کولیشن کا حصہ بنی تو کمپرومائز کرتی تھی. تو نیچرلی جو لاہور میں فوکس رہا, بیکاز لاہور واز ووٹنگ فار دا فیڈرل گورنمنٹ, فار دا پروونشل گورنمنٹ. تو جس طریقے سے ان لوگوں نے پھر خرچہ کیا تمام گورنمنٹ سے مل کے, یعنی کہ لوکل گورنمنٹ ہو, پروونشل گورنمنٹ ہو, فیڈرل گورنمنٹ ہو, سیم مائنڈ سیٹ کے لوگ جو تھے وہ حکمرانی کر رہے تھے. ڈیولپمنٹ ہوئی, اس کے اندر کوئی باٹل نیکس کریٹ نہیں ہوئے. کراچی شہر کے اندر مسئلہ یہ آتا ہے کہ لوکل گورنمنٹ کسی کے پاس ہے, پروونشل گورنمنٹ کسی کے پاس ہے, فیڈرل گورنمنٹ کسی کے پاس ہے. تینوں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا نیچرلی مائنڈ سیٹ تو سیم ہو نہیں سکتا. اب اگر لیٹ سے PTI صحیح کام کرتی ہے تو MKM اس سے خوش نہیں ہوگی. اگر پیپلز پارٹی صحیح کام کرتی ہو تو دونوں سیاسی جماعتیں ٹھیک خوش نہیں ہوں گی. تو اس پولیٹیکل نکتہ چینی کے اندر آپ کراچی کے انٹرسٹ کو اس طریقے سے انفارچونیٹلی سرو نہیں کر پائے. پچھلے 5-6 سالوں میں 7 سالوں میں کراچی شہر کے انفراسٹرکچر کو امپروو کرنے کے لیے, اور میں اس لیے 7 سال کا پیریڈ دیتا ہوں کہ اس میں آپ کو نون لیگ بھی نظر آئے گی, PTI بھی نظر آئے گی, MKM بھی نظر آئے گی, پیپلز پارٹی بھی نظر آئے گی. پچھلے 7-8 سال میں اگر آپ نمبرز اٹھا کے دیکھیں اور گراؤنڈ ریالٹی کراچی کی دیکھیں تو جتنا خرچہ, جتنا ایکسپینڈیچر پروونشل گورنمنٹ نے, پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ نے کیا ہے, نہ وہ نون لیگ کی وفاقی حکومت نے کیا, نہ PTI کی وفاقی حکومت نے کیا, نہ MKM کی چاہے وہ وفاقی حکومت ہو یا لوکل گورنمنٹ, انہوں نے نہیں کیا. تو یہ ایک بنیادی وجہ ہے. ٹرانسپورٹ کے اوپر ڈاکٹر صاحب میں برملا کہتا ہوں کہ آپ نے بات کی, صرف ایک بات چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا پھر آپ ٹرانسپورٹ پہ آئے. سر اس کا مطلب تو یہ پھر یہ ہوا کہ جس کی وفاق میں حکومت ہو, چاروں صوبوں میں بھی اسی کی حکومت ہونی چاہیے تاکہ ایک سنکرونائز طریقے سے کام ہوتا رہے. 18ویں ترمیم کے بعد سر یعنی NFC ہے, پھر PFC ہے, سندھ حکومت کی کیا یہ رسپانسبلٹی نہیں بنتی؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ کیوں کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال صاحب کے زمانے میں بڑا کام ہوا؟ میرے کام پہ بڑا اختلاف ہے ان کے سٹائل آف آپریشن پہ, بٹ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے زمانے میں بڑا کام ہوا, یا وہ خود کہتے ہیں میں نے بڑا کام کیا. وہ پیسے جو خرچ ہوئے اس زمانے میں وہ کس طرح خرچ ہوئے کہ وفاقی حکومت, صوبائی حکومت, سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اور وفاقی ادارے, یہ 4 اینٹیٹیز تھیں جو کراچی شہر میں خرچہ کر رہی تھیں. یعنی کہ مصطفیٰ کمال صاحب ایز سٹی میئر خرچہ کر رہے تھے, ارباب غلام رحیم صاحب ایز چیف منسٹر خرچہ کر رہے تھے, پرویز مشرف صاحب یا شوکت عزیز صاحب ایز پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ خرچہ کر رہے تھے, اور وفاقی ادارے چاہے KPT ہو, پورٹ قاسم ہو, ریلویز ہو, سول ایویشن ہو, وہ شہر کے اندر خرچہ کر رہے تھے. آپ مجھے پچھلے 8 سال میں مجھے بتائیے کہ کون سے وفاقی ادارے نے کراچی شہر میں خرچہ کیا ہے؟ یہ میں سوال
جو سیاسی جماعت اقتدار میں ہو اگر اس کو مینڈیٹ نہیں ملتا اس شہر سے تو پھر اس پہ کام نہیں کیا جائے گا. کام کرنا چاہیے، لیکن وہ جو لوگ اس شہر کے اوپر قابض ہیں وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ سلیکٹڈ گورنمنٹ کو فنکشن کرنے دیں، کیونکہ اگر کراچی شہر کے اندر پیپلز پارٹی کو اس طریقے سے کام کرنا دیا جاتا تو آپ مجھے بتائیں پی ٹی آئی ایم کیو ایم کیا بات کرتی؟ آپ مجھے بتائیں ایم کیو ایم کیا بات کر پائے گی اگر پیپلز پارٹی کو کام کرنے دیا جاتا ہے؟ اگر پیپلز پارٹی سکسیسفلی کام کر 4 سال میں جو حکومت یعنی جو لوکل گورنمنٹ یا وسیم اختر کی جو میئر رہے تو اس میں سندھ حکومت کو کام نہیں کرنے دیا جاتا تھا. روڈیں اٹکاتے ہیں نا، پرابلم ہوتی ہے، وہ نیریٹو سیل کرتے ہیں، وہ نیریٹو سیل کرتے ہیں کہ یہ کراچی دشمن سیاسی جماعت ہے. آج بھی کراچی کی دیواروں پہ کیا وال چاکنگ کی گئی ہے؟ آپ مجھے بتائیں وال چاکنگ کرنے سے کراچی کے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ کاش کہ انہوں نے وال چاکنگ تب کی ہوتی جب سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ کی زمینوں کو چائنا کٹنگ کر دیا گیا تھا. کاش انہوں نے وال چاکنگ تب کی ہوتی جب کراچی کے گھروں کے اوپر کمرشل بلڈنگ بنا دی گئی تھی. کاش انہوں نے وال چاکنگ تب کی ہوتی جب کراچی کے پارکس کے اوپر چائنا کٹنگ کی گئی تھی، نالوں کے اوپر دکانیں بنا دی گئی، عمارتیں بنا دی گئی جو کہ آج سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد گرانی پڑتی ہیں. اس وقت ان کو کوئی خیال نہیں آیا، لیکن جب کوئی شخص کام کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر یہ اختلاف کرتے ہیں. اب آج ٹرانسپورٹ کے اوپر میں برملا کہتا ہوں کہ ٹرانسپورٹ از ون ایریا جہاں پر اس طریقے سے کام نہیں کر پائے. میں سمجھتا ہوں انسان کو حقیقت پسند ہونا چاہیے، جہاں غلطی اس کا اعتراف کرنا چاہیے. ہم وہاں کام نہیں کر پائے. 2016 کے اندر مراد علی شاہ صاحب نے کراچی سرکولر ریلوے کو ریوائیو کرنے کے لیے سی پیک کا حصہ بنانے کے لیے جدوجہد سٹارٹ کی جب وہ چیف منسٹر بنے، اور دسمبر 2016 میں سی پیک کا وہ حصہ بن گئے جب چین میں یہ فیصلہ ہوا کہ کراچی سرکولر ریلوے ول بی پارٹ آف سی پیک. 2016 سے آج 2021 میں ہم آ گئے. مچ ہائر دین آل آف دیز سٹیز. سارے ملک سے پاپولیشن جو ہے وہ کراچی آتی ہے، لیکن سوورن گارنٹی وفاق نے ایشو نہیں کیا. اور وفاق کون تھا اس زمانے میں؟ نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، عباسی صاحب کی حکومت تھی، بعد میں اب عمران خان صاحب کی حکومت ہے. لیکن آپ گلا کس سے کریں گے؟ آپ پیپلز پارٹی سے کریں گے کہ آپ کراچی سرکولر ریلوے کیوں بحال نہیں کر پائے. تو ڈاکٹر صاحب یہ سوال ہے جو ہمیں پوچھنا چاہیے کہ لاہور کے ٹائم پہ چونکہ پرائم منسٹر کا تعلق شاید لاہور سے تھا تو انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا، ان کا تعلق کراچی سے نہیں تھا. ہم 2018 میں خوش ہوئے کہ گلشن اقبال سے عمران خان صاحب الیکٹ ہو گئے ہیں تو اب وہ کراچی کو اس طریقے سے وفاق اپنی ترجیحات میں لے کے آئے گا. بٹ انفارچونیٹلی آپ نے دیکھ لیا کہ وہ چیزیں نہیں ہوئی جس کی وجہ سے پرابلم ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ کراچی شہر کے اندر 250 نئی بسز کی پروکیورمنٹ کا پروسیس سٹارٹ ہو گیا ہے، پیمنٹ ہم نے کر دی ہے، اسمبلی ان بسز کی سٹارٹ ہو گئی ہے. 31 جنوری کو انشاءاللہ پہلا بیچ اس کا 50 بسز کا کراچی پورٹ پر آ جائے گا اور اس کے بعد 3 مہینے کے اندر باقی 200 بسز آ جائیں گی. تو یہ 250 بسز کی کمٹمنٹ انشاءاللہ اسی مالی سال میں پروونشل گورنمنٹ سندھ کی کمپلیٹ کرنے جا رہی ہے. دس از 3 times the size of what Green Line has done. ریڈ لائن کی گراؤنڈ بریکنگ انشاءاللہ اگلے 1 مہینے میں کر دی جائے گی. اورنج لائن کی بسز کا ہم نے آرڈر دے دیا ہے، وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ذریعے SIDCL کے ذریعے امپورٹ کی جا رہی ہیں. وہ بسز ہم پیمنٹ کر چکے ہیں، مارچ میں غالباً وہ بسز بھی آ جائیں گی. تو ہم اورنج لائن کو انشاءاللہ بائی جون آپریشنلائز کر دیں گے. یلو لائن کی اس وقت جو ٹیکنیکل فیزیبلٹی والا کام ہے پروکیورمنٹ والا وہ چل رہا ہے. تو ہاں ماضی میں کچھ خرابیاں ہوئیں لیکن اس وقت کمپلیٹ پرائیورٹی کے ساتھ پرو ایکٹیو انداز سے ٹرانسپورٹ کے مسئلے کو حل کرنے کی گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے. کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کا بھی حصہ ہیں اور اس میں بہت سے لوگ گارنٹرز بھی ہیں جو یہ جو میں نے پروجیکٹ بتایا ان کا کراچی ٹرانسفارمیشن پلان سے کوئی نہیں، کہاں ٹوٹل سندھ گورنمنٹ کی طرف سے اور باقی جو کچھ ہیں وہ وفاق اور سندھ گورنمنٹ کے تعاون سے کیے جا رہے ہیں. اچھا سر نہیں میں پھر کلیریفائی کروں، وفاقی حکومت صرف گرین لائن لے کے گئی، باقی کسی پروجیکٹ میں وفاقی حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہو سکتی ہے. نہیں یہ ساری میں آپ کو کہہ رہا ہوں جو 250 بسز ہم سندھ یہ والی تو سر سندھ حکومت کی ہم کر رہے ہیں. اس کے بعد جو ریڈ لائن ہم نے کی ہے وہ ہم قرضہ لے کے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ذریعے کریں. اورنج لائن ہم نے اپنی ADB کے ذریعے کمپلیٹ کیے اور جو یلو لائن ہے وہ ورلڈ بینک کے تعاون کے ساتھ ہم کر رہے ہیں. اچھا سر اب ہم بات کرتے ہیں اگر کراچی کی بیوٹیفیکیشن پہ، ہم ابھی آتے ہیں آرڈیننس پہ بھی آئیں گے. مجھے لگ رہا ہے وقت کی اتنی کمی ہو جائے گی کہ آپ نے 1 دفعہ اور یا 2 دفعہ اور ہمارے ساتھ ہمیں ٹائم آرڈیننس پہلے کر لیں اس کے بعد کراچی کی بیوٹیفیکیشن پہ آ جائیں. ٹھیک. اچھا سر اب یہ یعنی ترمیم لائی گئی، ترمیم کے بعد میں نے انٹروڈکشن میں بھی کہا دوبارہ چینجز کے ساتھ ترمیم لائی گئی. سر دیکھیں جو لوگ الیکٹ کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کہتے ہیں آپ کے چیئرمین صاحب دعویٰ کرتے ہیں پارٹی کے کہ جی اگلا میئر جو ہے نا وہ یعنی لوکل گورنمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی انشاءاللہ. سر آپ کی اگر حکومت بننی ہے دے دیں اختیارات. سر یہ ساری سیاسی جماعتوں کی جتنی ووٹ لینے کے لیے تمام چیزیں چل رہی نا، یا اگر میں ایک عام زبان میں کہوں دکانیں چل رہی سب کی بند ہو جائیں گی نا اگر آپ یہ اختیارات دے دیں. سر اختیارات دے کے جان چھوڑائیں. اختیارات ہیں، اگر اختیارات صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیے جاتے، نیک نیتی کے ساتھ نہیں کیے جاتے تو یہ موجودہ سچویشن ہوتی ہے. اب یہ بار بار 2001 کے قانون کی بات کی جاتی ہے. میں 2001 کا جو آل امپاورمنٹ والا قانون تھا اس کی میں نے آپ کو ایک
پرابلم بتائی جو کہ آپ خود ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ کراچی میں ریپڈ کمرشلائزیشن جو ہے نا وہ با اختیار بلدیاتی نظام نے کی، جو کہ آج روٹ کاز ہے کراچی شہر کے مسئلے مسائل کی. اچھا اگر وہ بلدیاتی نظام اتنا اچھا تھا پرویز مشرف کا تو نون لیگ نے پنجاب میں اس کو کیوں ریپیل کر دیا؟ خیبر پختونخوا میں اس کو کیوں ریپیل کر دیا گیا؟ اسلام آباد میں کیوں ریپیل کر دیا گیا؟ بلوچستان میں کیوں کر دیا گیا؟ صرف سندھ میں نہیں کیا گیا، تمام جگہوں پہ ریپیل کر دیا گیا. یعنی کہ کمپلیٹ یونانیمٹی ہے سیاسی جماعتوں کی بھی اور فیڈریشن کی، یعنی کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں کی، کہ یہ جو 2001 کا نظام تھا یہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ صرف پیپلز پارٹی نے اکیلے فیصلہ نہیں کیا، یہ کنسنسس نظر آتا ہے. اچھا اب آ جائیں کہ خامیاں یا 2013 والے لا کے اوپر. 2013 کا قانون لوگ تنقید کرتے کہ اس کے اندر یہ ایشو نہیں ہے، تو ہم نے اس قانون کو کیسے امپروو کرنے کی کوشش کی. ہم نے کیا کیا، میئر صاحب آ کے کرٹیسائز کرتے تھے کہ یار صفائی شہر میں نہیں ہو پا رہی، حالانکہ صفائی اس وقت بھی ڈی ایم سی کا کرنا کام تھا، اور ڈی ایم سیز متحدہ قومی موومنٹ کے پاس تھی، پیپلز پارٹی کے پاس ان کے پاس تھی، بٹ اس کے باوجود کچرے کا مسئلہ آپ کو نظر آتا تھا. تو سالڈ ویسٹ کا سسٹم کراچی میں لایا گیا، تو صوبہ سندھ کے اندر لایا گیا. تو اب ہم نے کیا کیا فیصلہ کہ نئے ترمیم کے اندر سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا کراچی کا جو سربراہ ہے وہ میئر کے ایم سی ہوں گے. یعنی کہ ماضی میں جو کہتے تھے کہ ہمارے پاس صفائی کا کنٹرول نہیں ہے، اب میئر کے پاس صفائی کا کنٹرول ہوگا. اچھا میئر صاحب کہتے تھے کہ پانی سیوریج کے مسائل میں کچھ نہیں کر سکتا، میں واٹر بورڈ کا چیئرمین نہیں ہوں. تو ہم نے کیا کیا، ہم نے واٹر بورڈ کے قانون میں ترمیم لائے، اور ترمیم لا کے منسٹر لوکل گورنمنٹ اور میئر کے ایم سی دونوں کو چیئرمین بنا دیے، تاکہ کے ایم سی اور سندھ گورنمنٹ مل کے پانی کے مسائل کو حل کر سکے. اچھا یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس فائنینشیل اٹانومی نہیں ہے، فائنینشیل اختیارات نہیں ہیں. کراچی شہر کے اندر جو پراپرٹی ٹیکس اکٹھا کرنے کا اختیار تھا وہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ سندھ گورنمنٹ کا صوبہ سندھ کے اندر پورے صوبے میں کرتا تھا. سندھ گورنمنٹ نے کہا نہیں، ہم نے ٹاؤن سسٹم کریٹ کیا. ٹاؤنز کے جو الیکٹڈ لوگ ہوں گے یہ اپنے علاقے کی گراؤنڈ ریالٹی کو سمجھتے ہیں کہ لیاقت آباد میں کتنا پوٹینشیل ہے، گلبرگ میں کتنا پوٹینشیل ہے، گلشن اقبال میں کتنا پوٹینشیل ہے. یہ لوگ ٹیکس کو اکٹھا کریں گے تاکہ زیادہ اپنی ریونیو جنریشن کر سکیں. امپاورمنٹ آ گئی. پروونشل گورنمنٹ نے کہا کہ ہمارا ٹیکس کا ٹارگٹ تھا، لاسٹ ایئر ہم نے اچیو کیا تھا 1.6 بلین. اگر اس سال اس ٹرانزیشن کی وجہ سے 1.6 ارب کلیکٹ نہیں کر پاتے تو ہم انڈیمنیفائی کریں گے، ہم وہ پیسے بھی ان کو دیں گے، بٹ ہم چاہتے ہیں یہ امپاور ہوں، یہ ٹیکس اپنا خود اکٹھا کریں. اس کے بعد ایک عام آدمی جب اس کا تھانے کا کچہری کا مسئلہ آتا ہے تو اپنے کاؤنسلر کے پاس جاتا ہے، اپنے یو سی کے پاس جاتا ہے، اپنے ٹاؤن کے لوگوں کے پاس جاتا ہے، ایم این اے ایم پی کے پاس جاتا ہے. ماضی میں جو آپ کی یونین کمیٹی تھی یا ٹاؤن تھی اس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا پولیسنگ سے. اب ہر 3 مہینے جو ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ہے وہ اپنی رپورٹ سبمٹ کرائے گا اس یونین کمیٹی میں، اس ٹاؤن میں، وہ بتائے گا کہ ہماری کیا پرفارمنس رہی ہے، کیا ناکامی ہے. اور آپ اسے سوال پوچھ پائیں گے کہ ڈی پی او صاحب، ایس ایچ او صاحب، ڈی ایس پی صاحب یہ بتائیے کہ کیوں اسٹریٹ کرائم بڑھا ہے میری گلی کے اندر، کیوں فلانا ایشو بڑھا ہے، کیوں ڈرگس کے ایشو ہمارے معاشرے میں بڑھتے جا رہے ہیں. اچھا تنقید ہو رہی ہے کے حوالے سے ہیلتھ اور ایجوکیشن دونوں. اچھا اب مجھے بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ کے ایم سی کا کون سا اسپتال ایسا ہے جو بہت اچھا کام کر رہا تھا؟ آپ کراچی والے ہیں، پیشے سے ڈاکٹر ہیں. عباسی شہید اسپتال اچھا کام کر رہا تھا؟ میں جیسے آپ مجھ سے سوال پوچھتے ہیں مجھے جسارت کرنے دیں، صحیح کام کر رہا تھا، فنکشنل تھا، آپریشنل تھا، لوگ خوش تھے، مطمئن تھے، چیزیں کافی کم تھیں آپریشن، لیکن ان کا رونا یہ تھا کہ جی فنڈز سوائے تنخواہوں کے علاوہ چلانے کے لیے یو اگری وہ نہیں چل پا رہا تھا. کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز نعمت اللہ صاحب کے زمانے میں بنا تھا، مصطفیٰ کمال صاحب کے زمانے میں بھی چلا تھا، وہ چل پا رہا تھا. سر لاسٹ ٹائم جب ابھی چل پا رہا لینے سے پہلے تھوڑا سا انہوں نے چلا لیا اینجیوگرافیز کی، تھوڑا سا چلے میں مان لیا دوبارہ سے اس کو آپریشن تھوڑا سا چلا. اچھا اب آپ اس کا موازنہ کیجئے سبراج ہاسپٹل، اب اس کا عباسی شہید کا موازنہ کیجئے سندھ گورنمنٹ جو جناح اسپتال چلا رہی ہے یا سول اسپتال چلا رہی ہے. کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ ہمارا ڈسٹرکٹ سینٹرل کا جو سب سے بڑا ہسپتال ہے وہ ایٹ پار سول ہاسپٹل اور جناح ہاسپٹل ہو جائے؟ کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز، میں نے برملا یہ کہا تھا ایک لائیو ٹیلی ویژن پروگرام میں، ایم کیو ایم والے بات نہیں مانتے. میں نے میئر صاحب کے زمانے میں کہا تھا کہ این آئی سی وی ڈی کا سیٹلائٹ سینٹر بنا دیجئے وہاں پہ. فائدہ کس کا ہوگا؟ لالو کھیت کی عوام کا ہوگا، آپ کی گلبرگ کی عوام کا ہوگا، نیو کراچی، نارتھ کراچی، بن قاسم کی عوام کا ہوگا، جن کو آل دا وے پورا شہر کراس کر کے این آئی سی وی ڈی نہیں جانا پڑے گا، وہ کے ایچ ڈی کے اندر اپنا علاج کرا پائیں گے. وہ نہیں مانے. اب ہم کیا چاہ رہے ہیں کہ وہ این آئی سی وی ڈی کے طرز پر چلائے گا، فائدہ ہوگا نا. اگر کوئی بہت ہی بات کہنا چاہوں گا سر، جو آپ کی ٹیچنگ ہاسپٹلس ہیں نا، جے پی ایم سی یا سول ہاسپٹل، وہاں تو ہے، لیکن جو آپ کے پیریفری کے ہاسپٹل ہیں
چاہے میں لیاقت آباد سندھ گورنمنٹ ہاسپٹل کی بات کروں, قطر ہاسپٹل کی بات کروں, لیاری جنرل ہاسپٹل کی بات کروں, سر وہاں اس لیول کی ٹریٹمنٹ نہیں کی جاتی. وہ اگر آپ کمپیئر کریں تو پھر تقریباً عباسی شہید کے AHD جیسے ہی ہوں گے سر. چلیں let us focus on the priorities نا. if I am saying, if my political government is saying کہ میں عباسی شہید کو جناح اسپتال کی طرز پر بنانا چاہوں گا یا کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز کو میں NICVD کی طرز پر چلاؤں گا, تو اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہے نا, اچھی بات ہے نا. تو اس کے اندر تو آپ کو روڑے نہیں اٹکانے چاہیے, اس میں تو آپ کو سپورٹ کرنا چاہیے. میونسپل اختیارات جو کہ ایک لوکل گورنمنٹ کے پاس ہونے چاہیے, وہ میونسپل اختیارات ان کو دیے گئے ہیں. جو ہیلتھ اور ایجوکیشن جو کہ پروونشل تھی, جو ہم سمجھتے ہیں ان کے پاس نہیں ہونے چاہیے تھے, وہ ان سے لی گئی ہیں. ایک بیلنس کریٹ کیا گیا. سر اس میں جو اختلاف ہے نا سر, کیونکہ دیکھیں سر, ایک طرف تو یہ کہ سرکاری نوکریوں کے حوالے سے ویسے ہی کہا جاتا ہے کراچی والوں کو سرکاری نوکریوں میں بڑا اگنور کیا جاتا ہے, اللیجڈلی, مطلب یہ کہا جاتا ہے. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہو, PSP ہو یا جماعت اسلامی ہو, وہ کہتے ہیں کہ جی جو 1 سے 14 گریڈ تک کی ڈائریکٹ بھرتیاں ہو جاتی تھیں, ہو سکتا ہے سیاسی ہوں سر, میں اس پہ نہیں کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. آپ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان اسکولوں اور ڈسپینسریوں اور ہاسپٹلس کو لینے کے بعد سب سے پہلے تو ہم جتنی سیاسی بھرتیاں ہیں نا, یا جتنے جو بھی غلط لوگ اپوائنٹ کیے گئے تو ان سب کو نہیں, اب اس میں جو بھی آئیں سر, ٹھیک ہے, اگر سیاسی بھرتیاں تھی ہوئی آپ کی حکومت میں, اگر سیاسی بھرتیاں کی گئیں, ان کو نکالا گیا, آپ لوگوں نے کورٹ کے ذریعے ان کو بحال کرایا, ہمیشہ مقدمہ لڑتے گئے, ٹھیک ہے نا, کہ نہیں جو بھی تھا, اگر ہماری حکومت میں بھرتیاں ہوئی بھی ہیں, سیاسی بھی ہیں, تو ان کو اب رہنا چاہیے, اگر انہوں نے جاب کر رہے ہیں تو ان کو کرنا چاہیے. سر یہ بات غلط نہیں ہوگی کہ پیپلز پارٹی کی سیاسی بھرتیاں جائز ہیں, لیکن اگر MQM کے دور میں سیاسی بھرتیاں ہوں گی تو وہ غلط ہے, ان سب کو نکالا جائے گا. پیپلز پارٹی جو ہے وہ روزگار دینے پر بلیو کرتی ہے. ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کسی کو ہراساں کیا جائے, اس سے کوئی چیز لے لی جائے. اگر کوئی شخص کام کر رہا ہے اور شہر کی خدمت کے لیے, صوبے کی خدمت کے لیے کام کرے, نوکری پہ آ رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں اس کو کام کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب جب میں KMC گیا تو مجھ پر یہی الزام لگایا گیا تھا, یہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے آ رہے ہیں, یہ سیاسی بدلہ لینے کے لیے آ رہے ہیں, ابھی کارروائی کی جائے گی KMC کو افسران کے خلاف. آپ جائیے KMC والوں سے پوچھیے کہ میں نے کوئی کارروائیاں سٹارٹ کی ہیں کہ نہیں. جہاں مجھے غلطی نظر آتی ہے میں کارروائی کرتا ہوں, لیکن جسٹ بیکاز کسی کی سیاسی وابستگی کسی سیاسی جماعت سے, کوئی جماعت اسلامی کا ہے, کوئی پیپلز پارٹی کا ہے, کوئی MQM کا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں میں ان کے خلاف کارروائی کروں. میرا مقصد بحیثیت لیڈر, یہ بحیثیت سربراہ آف دا ڈپارٹمنٹ یہ کہ کام ہونا چاہیے. وسیم اختر صاحب کے دور میں میں سن رہا تھا کہ کوئی MQM کے بڑے چیمپئن کہہ رہے تھے کہ جی وہ میئر بیچارہ نوکریاں نہیں دے پایا. آپ میرے پاس آئیے گا, میں آپ کو بتاؤں گا انہوں نے کتنی نوکریاں دی. شاید انہوں نے اپنی لیڈرشپ کو نہیں بتایا, لیکن میں نے ان کے خلاف کارروائی نہیں کی. میری پرائیورٹی, ڈاکٹر صاحب میری پرائیورٹی کیا ہے کہ یار اگر سرکاری نوکری ملی ہے تو آؤ کام کرو. جو کام کرے گا میں سمجھتا ہوں تنخواہ ملنی چاہیے, اس کو مراد ملنے چاہیے. لیکن کوئی شخص اگر گھر پہ بیٹھا ہوا ہے اور کام ہی نہیں کر رہا, میں سمجھتا ہوں ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. سر یہ اب فردر جو اپوائنٹمنٹس ہوں گی, ظاہر سی بات ہے, جو تمام چیزیں سندھ حکومت نے اب اپنے کنٹرول میں لے لی ہیں, سر اس پہ پھر لوکل اپوائنٹمنٹ نہیں ہو پائے گی نا, اس طرح پہلے ہو جاتی تھی, یعنی 1 سے لے کے 14 گریڈ. میں تصحیح کر دوں آپ کی. ہاں جی سر بتائیں. ڈاکٹر صاحب اگین MQM والے اس پہ کورٹ میں گئے ہوئے ہیں, میں ایکسپلین کروں. 3 حصوں میں ہوتی ہے ریکروٹمنٹ. گریڈ 1 سے 4 ڈائریکٹ ریکروٹمنٹ ہے, یہ ہوتے ہیں آپ کے بیسک نائب قاصد. گریڈ 5 سے لے کے گریڈ 15 تک یہ ہوگا IBA ٹیسٹنگ سروس کے ذریعے, اور گریڈ 16 اینڈ آنورڈز ہوتی ہے سندھ پبلک سروس کمیشن یا فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے ذریعے. یہ 3 طریقہ کار ہیں. 1 سے 4 گورنمنٹ ڈائریکٹلی کرے گی, اس کے اندر نیچرلی جو ڈومیسائل ہے, جو لوکل اس کی کریڈینشلز ہیں, اس کی بیسس پر کیا جائے گا. 5 سے 15 عدالتی حکم کے تحت IBA ٹیسٹنگ سروس کر رہا ہے, ہم نہیں کر رہے, وہ IBA کرے. IBA ایک کریڈیبل بڑا ادارہ ہے اس ملک کا, ٹھیک ہے. اور کس نے فیصلہ کیا؟ عدالت نے فیصلہ کیا کہ جی IBA ٹیسٹنگ سروس کے ذریعے کرنا چاہیے. اس میں جو میرٹ پر آئے گا, جو لسٹ بنے گی, اس کی بیسس کے اوپر فیصلہ کر لیا جائے گا. لیکن انفارچونیٹلی یہ لوگ نہیں چاہتے کہ لوگوں کو روزگار ملے. سر اچھا, عدالت کا یہ بھی تو فیصلہ ہے نا کہ جو نیب میں اگر کسی کا کیس چل رہا ہے, یا یہ کہ وہ ایون پلی بارگین بھی کر کے آئے, تو سر گلٹی تو ہوگا نا, تو پلی بارگین کر کے آئے گا, اس کو پھر یعنی جو اس کی اپوائنٹمنٹس یا پوسٹنگ ہو اس کو نہیں دی جائے گی ایسی جگہوں پہ. نہیں دینی چاہیے اور نہیں دی ہوئی. سر ڈائریکٹر لینڈ آپ کے جی نجم زمان صاحب بھی تو نیب کا کیس بھگت رہے ہیں, ان کو کورٹ میں. دیکھیے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, چونکہ اب میں خوش قسمتی یا بدقسمتی کے ساتھ قانون سمجھتا ہوں. دیکھیے a man is presumed to be innocent unless proven guilty. قانون یہ کہتا ہے کہ جو شخص پلی بارگین کر لے یا کنوکٹ ہو جائے, he is disqualified to hold any public office.
جن صاحب کی آپ نے بات کی ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج وہ کنوکٹ نہیں ہوئے, وہ نیب کا کیس فیس کریں اور ہاں بیل پر باہر. نیب کے قانون میں تو یہ بھی ہے نا کہ یو آر گلٹی انٹل پروون ادروائز. لیکن آپ اس کو کسی اور انڈیپینڈنٹ وکیل سے چیک کرا لیں, اگر کورٹ کی کنوکشن ہے یا پلی بارگین کیا ہے, he has no right to have any public office. لیکن اگر کنوکشن نہیں ہوئی ہوئی, پلی بارگین نہیں کیا ہوا, then he can continue at his position. بیل پہ کنٹینیو. ہاں, کیونکہ میں اس کی ایک مثال آپ کو دے سکتا ہوں. بہت سارے وفاقی وزراء جو ہیں نیب کی انکوائری فیس کریں, لیکن آج وفاقی وزیر ہیں. بہت سارے صوبائی وزراء جو ہیں وہ نیب کی انکوائری فیس کریں, وہ بیل پر ہیں. پلی بارگین یا کنوکٹیڈ والا انسان نہیں ہو سکتا. اچھا سر, شہر کی بیوٹیفیکیشن پہ آپ نے ابھی گزشتہ روز بھی کلفٹن میں خیابان جامی کے اوپر بڑی وہ کیا, میں خود بھی دیکھ رہا تھا, انڈر پاس ہوں یا اس کو بیوٹیفائی کیا جا رہا ہے, پھر جو ڈرینز اوپن تھے ان کو کلوز کیا جا رہا ہے. سر برج کے اس طرف بھی بہت بڑا شہر ہے جی سر, بڑا ڈینسلی پاپولیٹڈ ہے. آپ ماشاء اللہ 4 سے 5 مہینے ہو گئے سر, آپ سینٹرل میں جائیں, ڈسٹرکٹ سینٹرل میں, ٹھیک ہے, بہت برا حال ہے سر. مطلب کچرے کا ڈھیر نظر آتا ہے سر. کیا اس پہ کب نظر کرم ہوگی کہ اس کی بھی بیوٹیفیکیشن ہو جائے, کچھ انفراسٹرکچر بہتر ہو جائے. یہاں تو ہمیں پتہ ہے بلاول ہاؤس اور تمام چیزیں ہیں. پوائنٹ ویل ٹیکن. میرے خیال میں پچھلے 4-4.5 میں جتنا ڈسٹرکٹ سینٹرل گیا ہوں, میرے خیال میں پچھلے 4 سال میں نہیں گیا تھا. میں لگاتار ڈسٹرکٹ سینٹرل جا رہا ہوں. میں پیدا ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ہوا تھا. میرا ابتدائی جو آبائی گھر تھا وہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں تھا. تو میرے والد صاحب دادا وہاں پر سخی حسن میں دفن ہیں. ڈاکٹر صاحب سوال پوچھنا چاہیے ہاں کہ آج برا حال ہے, لیکن سوال پوچھنا چاہیے کس کی وجہ سے ہے, کون لوگ ذمہ دار ہے, رائٹ. گندگی, کچرا, انفراسٹرکچر جو خراب ہوا ہے اس کی ذمہ داری کسی کے اوپر تو عائد کی جاتی ہے نا. آج وہی ڈی ایم سی سینٹرل ہے جو کہ ماضی میں ڈی ایم سی سینٹرل تھی. وہی ڈی ایم سی سینٹرل آپ کو پارکس ٹھیک کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے, پیچ ورک کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے. لیکن ڈسٹرکٹ سینٹرل کے لیے ایک بڑا پیکج ہم پروونشل گورنمنٹ کی مدد سے لے کے آ رہے ہیں. میں نے پہلے بھی پبلکلی کہا ہے, میں دوہرا دیتا ہوں. ڈسٹرکٹ سینٹرل اور ڈسٹرکٹ ویسٹ کے لیے وہاں تقریباً کوئی 22 سڑکیں ہیں جن کو واپس بنانے کے لیے 50 کروڑ روپے کا ایک ٹینڈر سندھ گورنمنٹ نے کے ایم سی نے اناؤنس کیا ہے. اس کا پروکیورمنٹ کا پروسیس سٹارٹ ہو چکا ہے, اس کی بڈ جمع ہو گئی ہیں, وہ ایویلویشن کی جا رہی ہے. یہ بڈنگ کے پروسیس میں تھوڑا سا انفارچونیٹلی ٹائم لگتا ہے, جس کی وجہ سے فوری طور پر میں یہ کام نہیں کر پایا, لیکن انشاءاللہ آئندہ چند ہفتوں میں یہ کام کمپلیٹ ہو جائے گا. تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ وہ جو پیچ ورک وغیرہ ہونے کی ضرورت ہے وہاں پہ وہ ہوگی, جو اسٹریٹ لائٹس ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے وہ ہوں گی. کے ایم سی کی ایک بڑی پرانی اسکیم تھی جو انڈر پاسز تھے, برا حال تھا ان کا, اس کی رینوویٹ کیا جا رہا ہے, ٹائلز لگائے جا رہے ہیں, چیزیں آج وہی کے ایم سی پہلے سے چل رہی تھی, وہ رینوویشن پہلے سے چل رہی تھی, وہ کمپلیٹ نہیں ہو پا رہی تھی. وہ مطلب رینوویشن ہونی تھی لیکن ہو نہیں پا رہی تھی. ڈرینیج کا مسئلہ حل کر لیا گیا سر, ابھی بھی بارش ہوئی تو انڈر پاس کو بند کرنا پڑ گیا تھا. جو محسن بھوپالی انڈر پاس تھا اس کے انفراسٹرکچر کا بڑا پرابلم اور ڈرین کا پرابلم ہے. یہ سوال پوچھنا چاہیے ان لوگوں سے جن لوگوں نے وہ انڈر پاس بنایا تھا. وہ 2 دفعہ لائنیں بھی ڈالی گئیں, بڑی بڑی لائنیں چینج کی گئیں, پمپ لگائے گئے. اس کا مطلب آپ خود اعتراف کریں گے مصطفیٰ کمال صاحب کے زمانے میں جو انڈر پاس بنایا گیا تھا اس میں کوئی نہ کوئی ایشو تھا. چلے شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے خود لائیو ٹیلی ویژن پر یہ کہہ دیا. سر کے پی ٹی انڈر پاس جو بنا تھا انیشیلی تو اس میں بھی بڑا نقص تھا. کس کے زمانے میں بنا تھا, کس کے زمانے میں بنا تھا, لیکن کے پی ٹی نے بنایا تھا. اگین کس کا دور تھا, ہاں مصطفیٰ کمال صاحب کے زمانے. پھر اسٹرانگ واٹر ڈرینیج پہلی دفعہ بنائی بھی مصطفیٰ کمال صاحب نے, جو کلفٹن میں بنایا. نہیں, پہلی اسٹرانگ واٹر ڈرین جو ہے نا وہ عبداللہ شاہ صاحب کے زمانے میں, فہیم زمان صاحب جب کراچی کے ایڈمنسٹریٹر تھے, شہید ملت روڈ پہ اوپن اسٹرانگ واٹر ڈرین بنائی گئی تھی. اس کے بعد جو کورڈ جو اچھا کام ہوا ڈاکٹر صاحب, میں کبھی بھی اس سے ڈس ایگری نہیں کروں. جو اچھا کام ہوا ہے وہ ہوا, لیکن جو خرابیاں ہوئی ہیں میں سمجھتا ہوں اس کے بارے میں چھوٹے چھوٹے کوسچن ہیں جن کا میں شارٹ آنسر چاہوں گا. سر سب سے پہلے تو بتائیے گا کووڈ کی جو صورتحال ہے, لاک ڈاؤن کا کوئی ارادہ ہے؟ ڈاکٹر صاحب ابھی جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ یہ کہ پورے صوبے کے اندر 18 پیشنٹس ہیں جو وینٹیلیٹر پہ, اور 58 پیشنٹس ہیں جو کہ آکسیجن سپورٹ پہ ہیں. تو نمبر بڑا کم ہے, 76 ٹوٹل پیشنٹس ہیں جو کہ 20% پازیٹیوٹی پہ. ہاں, لیکن لکیلی ویکسینیشن کی وجہ سے ہوا یہ کہ لوگ اس طریقے سے بیمار نہیں ہو رہے, کریٹیکل نہیں ہو, تو ہسپتال کا رخ نہیں کر رہے. تو ہم ابھی سچویشن کو اسیس کریں ہاسپٹل کی سچویشن دیکھ کے. ابھی جو سچویشن نظر آتی ہے اس میں مجھے کوئی لاک ڈاؤن ٹائپ سچویشن نظر نہیں آتی, بیکاز سچویشن انڈر کنٹرول. لیکن ہاں میں شہریوں سے یہ گزارش کروں گا کہ پلیز ماسک پہنیں, جن لوگوں نے ویکسینیٹ نہیں کرا ہے وہ ویکسین لگوائیں, اور جن کا بوسٹر شاٹ ڈیو ہو گیا وہ بوسٹر شاٹ لگوائیں. سر یہ اتنا بڑا جو دھرنا یعنی اب جماعت اسلامی کی جانب سے دیا جا رہا ہے, پی ایس پی بھی شامل ہے, اور بھی چیزیں پلان کی جا رہی ہیں, اس دھرنے کے حوالے سے کوئی مذاکرات کیے جائیں گے؟ سر سیاسی جماعت بڑی ڈیموکریٹک پارٹی ہے, پیپلز پارٹی, مذاکرات پہ یقین رکھنے والی, ٹیبل ٹاک پہ یقین رکھنے والی. زرداری صاحب کو تو ڈاکٹرائن ہی یہی ہے کہ مذاکرات کے ذریعے چیزوں کو حل کیا جائے.
تو سر کیوں ٹیک آن کیا جا رہا ہے؟ ہم خود گئے جماعت اسلامی کے دوستوں کے پاس، اور جماعت اسلامی کا پورا حق ہے کہ وہ احتجاج کرے، اور ہمارا مدعا یہ تھا، ہم نے ان کو ریکویسٹ یہ کی کہ ہم آپ کی رائے کا احترام کرتے ہیں، آپ ہماری رائے بھی سنیں، مل کر بیٹھ کے ہم گفتگو شنید کر لیتے ہیں اور کوئی سیاسی اس کا حل نکالتے ہیں، لیکن حل جو ہے وہ سڑکوں پر نہیں ہونا، وہ حل آخر میں آپ کو اسمبلی کے اندر ہی کرنا ہے. سر وہ کہہ رہے ہیں اسمبلی بلا لیں، ہم بات کر لیتے ہیں اسمبلی. ابھی اسمبلی ہم بلا لیں گے، مطلب ان کو بلا لیں. دیکھیں اگین اسمبلی کے اندر ان کے ایم پی ہیں عبدالرشید صاحب کوئی امینڈمنٹ موو تو کریں تو اس پہ ڈسکشن ہو. دیکھیں یہ ایک بڑا انفارچونیٹ چیز ہے کہ چاہے ایم کیو ایم ہو، چاہے پی ٹی آئی ہو، چاہے جی ڈی ہو، چاہے جماعت اسلامی ہو، کسی ایک سیاسی جماعت نے ابھی تک جب سے گزٹ پاس ہوا ہے، جب سے نوٹیفائی ہوا ہے، کوئی ایک ترمیم انٹروڈیوس کی ہے بل کے اندر، کوئی ایک. دیکھیں پارلیمنٹیرینز یا سیاسی جماعتوں کا کام ہوتا ہے لکھت پڑھت، آپ کو ریڈ بالکل رائٹ، تو لا میکنگ چلتا رہے گا یا کوئی نہیں. ڈاکٹر صاحب ہم ان کے پاس گئے، ہم نے ان کو اپنا نقطۂ نظر سمجھایا، ان کا نقطۂ نظر سنا، ہم نے کہا جی ایک کمیٹی بنا دیتے ہیں، وہ کمیٹی بیٹھ کے چیزوں کر لی، کمیٹی بنا دی گئی ہے. ہم نے ریکویسٹ کی دھرنے کو مؤخر کریں، عدالت بھی وہی ہے، سندھ سیکریٹریٹ بھی وہی ہے، صدر کا ایریا بھی وہی ہے، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو لوگوں کی تکلیف کو منیمائز کریں. کوئی اور پارٹی اس طرح ریڈ زون میں جائے تو اجازت ہوگی اس کو؟ ریڈ زون میں سیاسی جماعتیں جاتی ہیں، کبھی نرسز جاتے ہیں، کبھی اساتذہ جاتے ہیں. ہمارے یہاں تو دیکھیں جاتے ہیں، ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ بات کر کے گفتگو شنید کر کے ان کو وہاں سے موو کر سکے، اور جماعت اسلامی کے ساتھ ہم کوشش کریں. میں آپ کے چینل کے توسط سے ایک بار پھر کہنا چاہوں گا کہ جی ہم احترام کرتے ہیں آپ کے پوائنٹ آف ویو کا، بٹ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں کو تکلیف پہنچا کے لوگوں کے حقوق کی بات کریں. لوگوں کے حقوق کی بات جو ہے وہ اسمبلی میں ہوگی، وہ پارلیمان میں ہوگی، آپ کے ایم پی وہاں پر موجود ہیں، آئے ہم سے بات کریں، ویل ڈو اٹ، نو ایشو، لیکن احترام کے ساتھ. یہ جو طریقہ کار ہے نا کہ آپ نے روڈوں شوڈوں کو بلاک کر دیا، یہ ان اپروپریٹ ہے. ٹھیک ہے سر، بہت بہت شکریہ مرتضیٰ آپ صاحب. ابھی گفتگو میں بڑی تشنگی رہ گئی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ اگلی بار پھر آئیں گے جی انشاءاللہ. آپ گھر بھی ہمارا ہے، چینل بھی ہمارا ہے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ سر، تشریف لائے، پروگرام کے وقت نکالا. امید کرتے ہیں جو سوالات آپ کے ذہنوں میں بھی ہوں شاید ان کا بھی آپ کو تھوڑا بہت اس کے جوابات بھی مل گئے. بہرحال پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.